سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت ہے کیا۔ لفظ محبت سے تو کوئی کان بھی ناآشنا نہیں ہے اور نہ کوئی دل ناآشنا ہے۔ ہر دل میں اس محبت کا جوہر موجود ہے۔ اقبال نے کہا تھا شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، اور دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو، کسی نہ کسی چیز کی محبت تو ہوگی۔ کسی کے دل میں دولت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں شہرت کی طلب ہوگی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی محبوب بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا نا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی دل بھر بھی ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ہو اور دل بھر نہ ہو؟ تو جب دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہی اچھا ہو پیار اس سے ہو جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے، اس سے محبت کا ربط اور اس سے رشتہ قائم کیا جائے۔ اب یہ محبت جو کہ لازمہ قلب ہے، جب سینے میں دل ہے تو پیار بھی ہے، یہ محبت آئی کہاں سے؟ اس پر اہل علم نے، اہل سخن نے، شعراء نے، اہل ادب نے بہت کچھ لکھا۔ میرے خیال میں اس پر سب سے خوبصورت اقبال نے لکھا ہے۔ باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نور آیا کہاں سے، یہ روشنی دلوں کو نصیب کہاں سے ہوئی ہے، اور اس نے سفر کہاں کہاں کا طے کر کے، اور اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، اور یہ کس چیز سے بنی ہے جو قلب انسانی میں جاگوزی ہوئی۔ تو وہ بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے، وہ ساری تو اس وقت مجھے ازبر نہیں ہے، اس کے چیدہ چیدہ اشعار یاد ہوں گے۔ وہ بڑی پرانی بات چھیڑتے ہیں، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح عالم سے، روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، اللہ اکبر، اور تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ذرا سی بے نیازی، اللہ اکبر، پھر ذرا سی بے نیازی بارگاہ ناز سے لی، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی اس نے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے،
خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی، داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ عالم امر کا لطیفہ ہے، اور اس کے اجزاء میں بے نیازی بھی ہے، چمک بھی ہے، تڑپ بھی ہے، عجز بھی ہے، نیاز بھی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور پاکیزگی بھی رکھی ہے شبنم کی، اور ستاروں کی چمک بھی رکھی ہے، اور یہ قلب انسان کے اندر یہ دل کو ودیت کر دی گئی۔ اب جب دل ہے تو دل میں تڑپ بھی ہوگی، دل میں اضطراب بھی ہوگا، دل ہے تو دل میں کسی کی آرزو بھی ہوگی، ہجر اور وصل، یہ ساری کیفیات دل میں پائی جائیں گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل بر بھی چاہیے۔ اب محبت پھر کس سے کی جائے؟ جب دل ہے تو پھر کسی سے محبت تو کرے گا، جی چاہے گا کسی لیے راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کے رو کے آنسو بہا کے گزارا جائے، پھر وصل کی گھڑیوں کے لیے بھی تگ و تاز ہوگی، تردد ہوگا، تو پھر محبت کی کس سے جائے؟ تو کم از کم محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ جو محبت نبھانے کی ریت نہیں جانتا اس سے محبت کی کیوں جائے؟ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا گوجرانوالہ، تو راستے میں وہ ایک جھونپڑا لگایا تھا ایک ملنگ ٹائپ شخص نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دوپہر کہیں، ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں والی سرکار ہے، ہم اس لیے سویر شام سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوتا ہے، یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بڑے جملے عجیب بھی ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک سر دھنتے رہتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی۔ تو طرح طرح کے جملے مختلف گاڑیوں کے پیچھے آپ نے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو غور سے یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے سر صنم بے وفا لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیوں لکھا ہے؟ جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اپنی بڑاس نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، میں تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ تو پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا تو جانتا ہو نا، جو دنیا کیا حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ ویسے دنیا پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کوئی محبت کیوں کرتا ہے۔ علماء نے اس پہ لمبی بحث کی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، اور محبت طبعی بھی ہوتی ہے، تقسیم کی ہے۔ لیکن اس لمبی بحث میں یہ بڑا موضوع جو ہے وہ بکھر جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں دو تین چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں، شعراء، اہل سخن اور فلسفیوں کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے رفعت کو سلام اور سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا پیار کرتی ہے بہت سارے لوگوں سے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو، نہ کہ بالغ العلا